دین کے کام میں تعاون کرتی ہے، مدد کرتی ہے، ساتھ دیتی ہے، سہارا دیتی ہے، تسلی دیتی ہے. اور جو بیوی دیندار نہ ہو، پتا نہ ہو، اللہ کے سامنے عبادت کرنے والی نہ ہو، ذکر کرنے والی نہ ہو، وہ تو تانا دے گی. کیا دے گی؟ تانا دے گی. پوری دنیا فکر اسی میں لگا ہوا ہے اور اس کو روٹے گا. تو بیوی نے کیا کہی؟ بیوی نے کہا کہ آپ اے میرے سر کا تاج، اے میرے شوہر، آپ گھبرائیے نہیں، آپ سب سے پہلے آپ دعوت دیجیے، سب سے پہلے میں قبول کروں گی. سب سے پہلا اسلام میں آنے والا کوئی مرد نہیں. کون ہے؟ کون ہے بھائی؟ کوئی عورت ہے. آج ہم نے عورت کو محنت کا میدان نہیں بنایا، عورت کو محنت میدان نہیں بنایا. ہاں گھر میں اگر نون بھی کم ہو جائے ایک تھپڑ مار دیں گے، نماز چھوڑ دے گا تو سب نہیں. آج گھر یہ حال ہے. کوئی معصوم بچہ ہے، 4 بجے اسکول ٹیوشن لگ رہا ہے، اسکول ہے، 4 بجے بچے کو اسکول جانے کے لیے اٹھائیں گے، 5 بجے نماز پڑھنے کے لیے اٹھائیں گے. 5 بجے نماز پڑھنے کے لیے اس وقت سب سے پہلے وہ انفسکم واہلکم نارا، اپنے آپ کو، اپنے عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. آج اللہ معاف فرمائے مسلمان کا ہر گھر میں بے دینی کی آگ لگی ہوئی ہے، بے دینی کا سیلاب امڑ پڑا ہے. مسلمان کا کوئی گھر ایسا نہیں ہے جس گھر میں گانے نہ سنے جا رہے، جس گھر میں فلمیں نہ دیکھی جا رہی ہے، جس گھر میں رنگی ناچ نہ دیکھی جا رہی ہے. ہر گھر میں واقعہ لگا ہوا ہے، سب کا دماغ گھر پہ ہو گیا. کوئی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے، کوئی بات نوجوان سننے کے لیے تیار نہیں ہے، مسئلہ سننے کے لیے تیار نہیں ہے. مسئلہ کے جوڑے تو اس میں بھی نہیں آتے. مسئلہ ہم لوگ مسئلہ بالکل فارغ کر دیا. کہا اگر مرد زندہ ہے، مسئلہ کی بے دینی مردوں کے دین کو ایسا کھا جائے گا جیسا کہ دھول لکڑی کو کھا جاتا ہے. ایسا دھول جو ہے اسے کھا جاتا ہے لکڑی کو. مسئلہ زندہ نہیں ہے، اس کو ہم نے زندہ نہیں بنایا، اس کو ہم نے زندہ نہیں بنایا. اس کی بے دینی مردوں کے دل کو ختم کرے. اس وقت سب سے بڑی چیز یہ کہ مسجد کو اعمال سے آباد کیا جائے اور گھر کو مسجد اعمال سے، گھر کو بھی اعمال سے آباد کیا جائے. اگر ہمیں یہ سمجھ فرماتے تھے کہ اس کام کے ذریعے سے ہم یہ چاہتے ہیں کہ دنیا کے اندر جتنی بھی مساجد ہے وہ تمام مساجد میں وہ اعمال زندہ ہو جائے جو نبی کے زمانے میں مسجد نبوی میں عمل ہوا کرتا تھا. آپ غور سے سنیے، یہ تبلیغ جماعت والا کام نہیں ہے. تو کیا بولتے ہیں تبلیغ جماعت والوں کا جوڑا ہے، یہ ایمان والوں کا کام ہے. کس کا کام ہے؟ مسجد کو آباد کرنا. انما یعمر مساجد اللہ، کہ مسجد کو آباد کرنا انہی لوگوں کا کام ہے جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہو. اس کا کام نہیں کہ چیلا چاول لگاتے ہو. یہ صبح ملاقات کون کر رہا ہے؟ گشت کون کر رہا ہے؟ تعلیم کون کر رہا ہے؟ ملاقاتوں میں کون جا رہا ہے؟ ان تبدیلی میں کون جا رہا ہے؟ اس لیے آج تک ہم اسلام کو سمجھائیں گے. ہم نے یہ سمجھا تبلیغ جماعت والا کا جماعت میں گشت بھی وہی کرے گا. تبلیغ جماعت والے امام صاحب بھی گشت نہیں کرائیں گے، مولانا صاحب بھی گشت نہیں کرائیں گے. یہ ہمارا کام ہے. حالانکہ اول اگر آپ سب سے پہلے مسجد سے اعمال مسجد نکل جائے گا، اس کے بعد مسلمان کی زندگی سے دین نکل جائے گا. سب سے پہلے مسجد سے اعمال مسجد نکلے گا. جو مسجد میں اعمال ہو رہے تھے نبی کے زمانے میں وہ اعمال نکلے گا. حتیٰ کہ وہ اعمال صرف نماز نہیں ہو رہا تھا نبی میں، وہ اعمال سیکھنے سکھانا کا بھی، وہ اعمال حلال حرام کے مذاکرے بھی، وہ اعمال قرآن کی تصدیق، قرآن کا حلقے بھی، وہ اعمال حرام مذاکرے جو جس شعبے میں تھا وہ تمام شعبے کے لوگ مسجد سے دین لے کے جا رہے ہیں. تاجر تجارت کا علم سیکھ کر کے تجارت میں جا رہا ہے، ملازم کا دین سیکھ کر ملازمت میں جا رہا ہے، کاشتکار کا دین سیکھ کر کاشتکاری میں جا رہا ہے. جو جس شعبے میں تھا وہ شعبے کا دین کہاں سے لے رہے تھے؟ بولیے آپ لوگ بولیے کہاں سے لے رہے تھے؟ ہر عمل مسجد سے لیا جا رہا تھا. آج سب سے بڑا فتنہ یہ ہوا، مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ محفوظ نے حوادث زمانہ نے علم کو مسجد سے باہر کر دیا. حوادث زمانہ نے علم کو مسجد سے، جب مسجد سے اعمال مسجد، اعمال دعوت، اعمال تربیت، اعمال ہدایت جب مسجد سے خالی ہو جائے گا، مسلمان کی زندگی سے دین نکل جائے گا. آج مسلمان دین پر جو چل بھی جو رہا ہے ظاہری اعتبار سے، وہ مسلمان دین پر چل رہا ہے. جب ایمان کمزور ہو جائے گا، ایمان جب کمزور ہو جائے گا مسلمان دین پر چلے گا. کبھی حالات کی وجہ سے، کبھی مسلمان دین پر چلے گا، طبیعت کی وجہ سے، کبھی مسلمان دین پر
سیاست کی وجہ سے کبھی دین پر چلے گا شہرت کے اعتبار سے، لوگوں دکھانے کے لیے کرے گا، ان اعتبار سے دین پر چلنا دین نہیں ہے، اور یہ دین کے ساتھ کھیل ہے، مذاق ہے۔ دین تو وہ ہے جو صرف حکم بنیاد پہ کیا جائے، اس بنا پہ کیا جائے۔ ایمان جب کمزور ہو جائے گا، جب ایمان کی مجلس سے مسجد سے ختم ہو جائے گی، سب آدمی سن لے، علماء کرام بھی سن لے، مساجد کے ائمہ بھی سن لے، اور کان کھول کر سن لے، اور حدیث روشنی میں سن لے، کیونکہ آج تک ہم اس تبلیغ کام سمجھ رہا ہے، جماعت والوں کا کام ہے۔ اگر آپ ایمان والے ہیں، اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام ایمان کی مجلس سے مسجد میں لگایا کرتے تھے۔ ہم بنا من صحابہ، معاذ بن جبل، عبداللہ بن رواحہ، عمر بن خطاب، بڑے بڑے صحابی وہ مسجد میں ایمان کے حلقے قائم کرتے تھے، ایمان کے حلقے لگایا کرتے تھے، حتیٰ کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری شریف میں کتاب الایمان میں کتاب الایمان میں یہ صحابہ کا عمل نقل کیا ہے کہ ایمان کے مذاکرے سے ایمان بنتا ہے، ایمان مذاکرے سے ایمان بولے ایمان مذاکرے سے ایمان بنتا ہے۔ ایمان کا مذاکرہ کہاں لگ رہا تھا؟ مسجد نبوی میں۔ وہ صحابی جو اس امت کے لیے نمونہ ہے، اب اس کا ایمان ہمارے نمونہ، ان کے اعمال ہمارے نمونہ، ان کی قربانی سب کچھ ہمارے نمونہ، وہ صحابی کر رہے ہیں جب میں مسجد نبوی میں ہوتا ہوں، اللہ کے نبی کی صحبت میں ہوتا ہوں، تو دل کی کیفیت کچھ اور ہوتی ہے، ایمان کی کیفیت کچھ اور ہوتی ہے۔ جب اپنے گھر میں، بیوی بال بچوں میں، کاروبار میں چلا جاتا ہوں تو دل کی کیفیت بدل جاتی ہے۔ بیوی کون؟ صحابیہ۔ بیوی کون؟ آج کی طرف دنیا دار نہیں، بیوی کون تھی؟ بیوی بھی صحابیہ، بچے بھی صحابی۔ ان میں جانے کے بعد دل کی کیفیت بدل گئی، کوئی حکم نہیں ٹوٹا، کوئی نبی کا طریقہ نہیں چھوٹا، کوئی حرام کام نہیں ہوا، اپنے آپ کو منافق کرنے لگے، نافق حنظلہ منافق ہو گیا، اپنے آپ کو منافق کرنے لگے۔ آج کا مسلمان حرام کر کے بھی، اللہ کے حکم کو توڑ کر کے بھی، نبی کا طریقہ چھوڑ کر کے بھی، نماز کو پورے ضائع کر کے بھی سب کو دعویٰ ہے کہ ہم جنت کے ٹھیکیدار بن گئے۔ تو ایمان کی مجلس میں لگانے کی وجہ سے آج جو جس سطح پر سب مطمئن ہے، بات سمجھا رہی نا؟ صحابہ حکم نہیں ٹوٹا، کوئی طریقہ نہیں چھوٹا، کوئی حرام کام بھی نہیں ہوا، اپنا منافق کر لیا، صرف دل کی کیفیت بدلنے کی وجہ سے، دل کی کیفیت بدلنے کی وجہ سے اپنا منافق کرنے لگے۔ آپ جو اب اندازہ لگائیے، وہ ایمان کی محفل اگر جماعت کہیں لگے تو تبلیغ ہو رہا ہے، اس ایمان کے محفل سے مسلمان کوسوں دور ہو جائے، سال گزر جائے ایمان کی محفل میں بیٹھ کے